آج اکتوبر کی 2 تاریخ ہے 2010 اور شوال کی 23 تاریخ 1431، اور آج ہم انہی آیتوں کو دوبارہ پڑھیں گے جو گزشتہ ہفتے جن کی تلاوت کی گئی تھی۔ آیت نمبر 103، 104 اور 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کی، اور تم اللہ کی نعمت سے، اللہ کی مرحمت سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اور تم آگ کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور اللہ نے تم کو بچا لیا۔ اور اسی طرح اللہ اپنی آیت بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یقیناً یہی لوگ فلاح یافتہ ہیں۔ اور دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا، حالانکہ ان کے پاس تمام نشانیاں آ چکی تھیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے یہ 3 آیتیں پڑھی تھیں اس ارادے سے کہ تینوں آیتوں پر ہم گفتگو کر سکیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت ختم ہو گیا اور ہم صرف ایک آیت پر گفتگو کر سکے۔ دراصل یہ جو 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 103 اور آیت نمبر 104، یہ دونوں ایک دوسرے سے مربوط بھی ہیں اور دونوں کے موضوعات بھی بالکل الگ الگ ہیں۔ پہلے کا موضوع ہے اتحاد اور اتفاق۔ اتحاد کی اہمیت وہ بھی مومنین کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کیا ہے، اس پر گفتگو کر رہی ہے ایک آیت، اور اس کے بعد دوسری جو آیت ہے وہ ایک دوسرے بہت ہی اہم موضوع کی جانب اشارہ کرتی ہے اور اس کی تفصیل بیان کرتی ہے، اور وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ دونوں وہ اہم موضوعات ہیں جو اسلامی معاشرے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اتحاد کے عنوان سے جو ہم نے گفتگو گزشتہ ہفتے کی وہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگی۔
بہت ہی دلچسپ نکات ہیں اس آیت میں، جن میں سے کچھ کا ذکر ہم نے کیا، اور ظاہر ہے چند ہی ایسے موضوعات ہیں اور ایسے نکات ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کر سکتے ہیں مختصر وقت میں، اس لیے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب اللہ نے یہ حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر وَاعْتَصِمُوا یعنی تھام لو مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو۔ تو ہم نے یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اس سے پہلے کی جو آیتیں تھیں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تم اللہ سے اعتصام کرو، وَاعْتَصِمُوا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جو اللہ سے وابستہ ہو جائے۔ وہاں اللہ کی رسی کی بات نہیں تھی، بلکہ یہی لفظ اللہ کے لیے ڈائریکٹ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس آیت میں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ نہیں کہا گیا کہ اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، بلکہ کہا کہ اللہ کی رسی سے وابستہ ہو جاؤ، جو اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اللہ سے وابستگی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک حبل اللہ سے وابستگی نہ ہو جائے، اور اللہ الگ ہے اور حبل اللہ الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے حبل اللہ کی ضرورت ہے، اسی کو ہم وسیلہ کہتے ہیں، جس کا بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں، اور ہم کو حیرت ہے کہ کیوں انکار کرتے ہیں جبکہ اتنے واضح الفاظ میں قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کی رسی سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب رسی سے مختلف جو ہے وجوہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس سے کیا مراد ہے اس کے لیے مختلف احتمالات دیے گئے ہیں، لیکن جو بھی ہے اس کا مطلب یہ ہے، چاہے اس سے مراد دین ہو، یا اس سے مراد قرآن ہو، یا اس سے مراد اہل بیت ہو، یا قرآن و اہل بیت ہو، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی ایک ایسی شے ہے کہ جس سے وابستہ ہونے کے بعد ہی ہم اللہ سے وابستہ ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد لفظ جمیعاً استعمال کر کے اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ بات تاکیداً کہی جا رہی ہے، اتنا کہہ دینا کافی تھا کہ تم اللہ کی رسی کو تھام لو، لیکن جمیعاً تم سب مل کے تھام لو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی شخص ایسا نہیں رہ جاتا پورے اسلامی معاشرے میں کہ جو اس حکم سے مستثنیٰ ہو، اور یہ کہا جائے کہ مثلا اس گروہ کو یا اس شخص کو یہ حکم نہیں دیا جا رہا ہے کہ وہ اہل بیت اور قرآن سے وابستہ ہو جائے، بلکہ جتنے لوگ ہیں مسلمانوں میں سب پر لازم اور واجب ہے کہ وہ قرآن و اہل بیت سے جو حبل اللہ ہیں اصل میں ان سے وابستہ رہیں، اور اسی جانب پیغمبر اسلام نے اشارہ فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت، جب تک ان سے وابستہ رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس آیت سے وسیلے کا ثبوت ملتا ہے، پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسرے یہ کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ رسی کا استعارہ استعمال کر کے اللہ نے اس بات کی جانب بھی اشارہ کیا کہ ایک چیز نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ایک چیز ہوتی تو اس کو رسی نہیں کہا جاتا، اور رسی 2 چیزوں سے مل کے بنتی ہے، یعنی 2 سٹرنگز ہوتے ہیں جس کو اس طرح ٹویسٹ کیا جاتا ہے آپس میں کہ وہ ایک بن جائے، تب جا کر اسے رسی کہہ سکتے ہیں، ورنہ اسے رسی نہیں کہیں گے۔ اگر دونوں کو الگ کر دیا جائے تو سٹرنگز ہیں، رسی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ 2 چیزیں جو چھوڑ رہا ہوں وہ قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد پھر یہ حکم دیا کہ لا تفرقوا، دیکھو آپس میں افتراق نہ ڈالنا، ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرنا، اور یہ اس بات کی تاکید تھی کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں اہل بیت سے اور قرآن سے وابستہ رہنا ہے، بلکہ ایسا کوئی کام انجام نہیں دینا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی ہے کہ جس سے آپس میں تمہارے اندر فرقہ پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، اور تم قرآن اور اہل بیت سے جدا ہو جاؤ۔ اس کے بعد کہا گیا کہ دیکھو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے، جب کہ تم ایک دوسرے کے مخالف تھے، یہاں براہ راست جو اشارہ ہے اور خطاب ہے وہ اوس و خزرج 2 قبیلے جو تھے مدینے کے، ان کی جانب ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور تقریباً 150 سال سے آپس میں دشمنی چلی آ رہی تھی، اور اللہ نے ان کے درمیان دلوں میں محبت پیدا کی۔ تو خصوصی اعتبار سے تو یہاں اس سے مراد وہ 2 قبیلے ہیں، لیکن عمومی حیثیت اس قرآن اس آیت کو حاصل ہے مفہوم کے اعتبار سے۔ تو جب کبھی ایک مؤمنین میں آپس میں کسی طرح کا بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو پروردگار عالم کی رحمت اور نعمت اگر ان پر نازل ہوتی ہے تو اسی شکل میں نازل ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ جس جگہ، جس مقام پر، جس شہر میں اور جس ملک میں یا جس قوم میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ہے ان کے اوپر، انہیں اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر دوبارہ اسی نعمت کی تاکید کی اور کہا کہ تم
آپس میں اللہ کی نعمت سے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. یہ نہیں کہا کہ تم ایک دوسرے کے دوست بن گئے بلکہ کہا بھائی بن گئے، اس لیے کہ بھائی کے لفظ میں خود وہ محبت اور پیار اور تعلق اور ارتباط اور کشش ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر کیا ہیں، کہ جو بھائی کے اوپر حق ہوتے ہیں وہی تمام حقوق مومنین کے ایک دوسرے کے اوپر ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان ہمیشہ اصلاح پیدا کرنا. اگر ان میں کبھی اختلاف بھی تم پاؤ، دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اختلاف ہے دو بھائیوں میں، تو اس اختلاف کو بڑھانے کی کوشش مت کرنا بلکہ کوشش کرنا کہ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان اصلاح پیدا کرنا، ان میں مصالحت کرا دینا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے. یہ پھر دوبارہ اسی بات کی تاکید ہے کہ دیکھو آپس میں محبت، اخوت، اتحاد، اتفاق یہ نعمت پروردگار ہے، اور آپس میں اختلاف، دشمنی، عداوت یہ جہنم کی طرح ہے اور آگ کی طرح ہے کہ انسان کی زندگی اور معاشرے میں قومی زندگی اور اجتماعی زندگی جہنم کی طرح بن جائے گی اگر تم آپس میں اختلاف کرو گے. لیکن اللہ نے تم کو اس اختلاف سے بچایا دین کے ذریعے سے، قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے، اور اس طرح اللہ تمہیں اپنی آیتیں پیش کر کے اور واضح کر کے بیان کرتا ہے تمہارے سامنے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو اتحاد و محبت اور ایمانی اخوت اللہ کی نعمت بھی ہے. اس پورے آیت کا خلاصہ یہ ہوا، چار چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ آپس میں محبت اور پیار جو ہے اور اخوت اور برادری یہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی آیت بھی ہے، نجات بھی ہے فانقذکم منہا، اور ہدایت بھی ہے لعلکم تہتدون. اب اس کے بعد ہم آتے ہیں اور اس کے بعد کی آیت پر. یہ جو آیت ہے، اب تک جو آیت تھی اس میں گفتگو ہو رہی تھی اتحاد پر. اب ایک دوسرا بہت ہی اہم موضوع جو اسلامی معاشرے کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. آیت نمبر 105 میں جو اس آیت کے بعد ہے اس میں پھر دوبارہ اتحاد کی دعوت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ دیکھو تم ان کی طرح مت ہو جانا کہ جن کے سامنے اللہ کی آیتیں آتی رہیں اور اس کے باوجود بھی وہ آپس میں تفرقے کا شکار ہو گئے، اختلافات ان کے درمیان رہے. اشارہ ظاہر ہے کہ اہل کتاب کی طرف ہے کہ جو جان بوجھ کر اختلاف کر رہے تھے اللہ کی آیتیں دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے باوجود. تو پہلی آیت میں بھی اتحاد کی دعوت اور افتراق سے اجتناب کا حکم، اسی طرح اس کے بعد کی آیت میں بھی آپس میں تفرقے سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. لیکن درمیان میں ایک آیت ہے، کیا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. تو درمیان میں اس بات کے ذکر کا کیا تعلق ہے جبکہ گفتگو ہو رہی ہے اتحاد کی، اور بظاہر یہ ایک آیت درمیان میں ایسی ہے کہ جس کا اتحاد سے تعلق نظر نہیں آتا. لیکن اگر آپ غور کریں تو معاشرے میں اتحاد قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس فریضے پر عمل نہ کیا جائے جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. اس لیے کہ اختلاف پیدا ہی اس وجہ سے ہوتا ہے، اختلاف کا سبب ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ دین سے، شریعت سے ہٹ جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، گناہ شروع کر دیتے ہیں، برائیاں شروع کر دیتے ہیں، غیبتیں شروع کر دیتے ہیں، فتنے شروع کر دیتے ہیں، فساد شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلائیں اور اس فساد سے، اس برائی سے، اس فتنے سے لوگوں کو نہیں روکیں تو اس کے اثرات سرایت کر جاتے ہیں معاشرے میں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپس میں اختلاف ہوتا ہے، لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. تو اس کا علاج صرف یہ ہے کہ تمام مؤمنین جو ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اللہ کی نعمت سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پورا معاشرہ، نہ صرف انڈیویجولی انسان خود مومن ہو اور نیک ہو، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ یہ کوشش کرے کہ پورا معاشرہ نیک رہے، بلکہ پہلے خود اپنی ذات کے لیے، اس کے بعد اپنے گھر کو، اور اس کے بعد پھر معاشرے کو ٹھیک رکھنے کی کوشش کرے. اور ٹھیک رکھنے کی صورت یہی ہے کہ اچھائی کا حکم دیتا رہے، جو واجبات ہیں ان کی طرف لوگوں کو بلاتا رہے اور تاکید کرتا رہے کہ تم واجبات پر عمل کرو، اور جو محرمات ہیں، گناہ کی باتیں ہیں، ان سے لوگوں کو روکتا رہے. سب سے پہلے انسان کو اپنے نفس کو سدھارنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے نفس کو ٹھیک کرے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو.
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی نبی کو خدا حکم دیتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب خطاب نبی کو کیا جائے تو اس میں بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے مراد امت ہوتی ہے کہ اے نبی تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم بھی اس پر قائم رہو. اس کا مطلب یہ کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے، مگر صرف تم نماز پڑھ کر خوش مت ہو جانا کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بہت مومن ہوں، بڑا اچھا انسان ہوں. اتنا کافی نہیں کسی مومن کے لیے ایسا سوچ لینا، بلکہ چاہیے کہ تمہارے گھر والے بھی نماز پڑھتے رہیں، نیکی کریں، اچھائی کریں، برائی سے بچیں، تو تم ٹھیک رہو، تمہارے گھر والے ٹھیک رہیں. اس کے بعد منزل آتی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، یعنی معاشرے کو جو اسلامی معاشرہ ہے، مومن معاشرہ ہے، اس کو بھی تم اسی انداز سے پاک صاف رکھو گناہوں سے، برائیوں سے، اور کوشش کرو کہ وہ بھی نیکیوں کی طرف راغب ہوں. اچھا، اب یہ بات ہو گئی. اس کے بعد ایک اور دائرہ ہوتا ہے جو اس سے بھی بڑا دائرہ ہے. تو پہلے اپنا نفس، پھر اپنا گھر، پھر اپنی قوم، اس کے بعد ایک بڑا دائرہ ہے اور وہ ہے عمومی طور پر تمام انسان. تمام انسانوں کو بھی تمہیں نیکی کی طرف دعوت دینی ہے. اسی لیے اب آپ یہاں اس آیت میں اس بلاغت کی طرف توجہ کریں. سبحان اللہ، یعنی قرآن کی عظمت جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے خود بخود اس کے الفاظ سے. آپ یہ دیکھیں، حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا یہ کام ہو. کیا کام ہو؟ پہلا کام یہ ہے کہ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں. پہلی بات، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، اچھی بات. اس کے بعد کیا کریں؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں. تو خیر میں اور معروف میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دو جملے ایک نہیں ہیں؟ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، پہلی بات یہ ہوئی. اس کے بعد لوگوں کو نیکی کا حکم دے. تو کیا خیر الگ چیز ہے، نیکی الگ چیز ہے؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکے. تو تین کام کرنے ہیں، خیر کی طرف بلانا ہے یعنی نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف بلانا ہے، اچھائی کا حکم دینا ہے، پھر برائی سے روکنا ہے. تو ان تینوں میں کیا فرق ہوا؟ یدعونا کا لفظ خود یہ بتا رہا ہے کہ دعوت دینا. دعوت اس کو دی جاتی ہے کہ جو موجود نہ ہو. آپ کسی شے کی طرف اس وقت بلائیں گے جب وہ وہاں پر نہیں ہے. آپ کہیں گے آپ ذرا تشریف لائیں، اس حال میں آ جائیے. آپ نے دعوت دی کہ وہ حال میں آئے، اس کا مطلب وہ حال میں نہیں آئے. آپ نے کہا تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، اس کا مطلب وہ بیٹھا نہیں ہے. تو آپ کسی شے کی دعوت اس وقت دیں گے جب وہ چیز وہاں پر موجود نہیں ہے. وہ شے جس کی طرف آپ اس کو بلا رہے ہیں وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا جملہ دعوت ہے اسلام کی طرف، دین کی طرف، ان لوگوں کو جو مؤمن اور مسلم نہیں ہیں ان کو آپ بلا رہے ہیں. تو یہ ہوا یدعون الی الخیر. اس کا مطلب ہوا کہ خیر سے مراد یہاں دین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس لیے کہ ہمیں کچھ اور عرض کرنا ہے، ورنہ یہ خود ایک موضوع ہے کہ خیر کیا ہے، خیر سے مراد کیا ہے. قرآن کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں مختصر یہ کہ خیر اصل میں قرآن اور اہل بیت ہیں. قرآن اور اہل بیت ہی خیر ہیں. اور مختصر صرف اختصار کے ساتھ تاکہ بات جلدی سے آگے بڑھ جائے، ہمیں بہت کچھ آپ کی خدمت میں آج عرض کرنا ہے کہ قرآن کے لیے خود قرآن میں ہے کہ ان سے پوچھو کہ ماذا انزل ربکم قالوا خیرا، کہ اللہ نے تمہارے پاس کیا نازل کیا، تو وہ لوگ جواب تم کو یہی دیں گے، اس کے سوا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ قالوا خیرا، خیر نازل کیا یعنی قرآن نازل کیا. تو قرآن کو خیر کہا گیا. قرآن کو خیر سے تعبیر اور بھی دوسری آیتوں میں کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اہل بیت کے لیے بہت سی روایات ہیں اور بہت سی آیات ہیں. خود کنتم خیر امتین، اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس سے مراد اہل بیت ہیں، جو اس کے بعد انشاءاللہ آیت ہم پڑھیں گے. اس میں خیر سے تعبیر کیا گیا ہے اہل بیت کو. اور اس کے بعد نہ صرف اہل بیت کو بلکہ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کو بھی قرآن نے خیر کہا ہے. اولئک ہم خیر البریہ. تمام مفسرین نے، تمام فرقوں کے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اولئک ہم خیر البریہ، وہ لوگ خیر البریہ ہیں، بہترین افراد ہیں اس مخلوقات میں، انسانی مخلوق میں. بہترین لوگ، بہترین انسان کون ہیں؟ خیر البریہ. تمام کائنات میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں وہ؟ یہ اولئک، وہی لوگ جو خیر البریہ ہیں. اس سے مراد شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں. یہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں حدیث میں کہ اس سے مراد یا علی انت و شیعتک، اس سے مراد تم ہو اور تمہارے شیعہ ہیں، تو ان کو خیر کہا گیا. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ حدیث قصہ کہ جس کی اسناد موجود ہیں
اور خاص طور پر یہ روایت تو معتبر شیعہ اور سنی کتابوں میں موجود ہے کہ جب تمام اہل بیت داخل ہو گئے چادر کے نیچے تو اس وقت جناب ام سلمہ آئیں اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آ جاؤں، کیا میں بھی داخل ہو سکتی ہوں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا انتی الی خیر یا انتی علی خیر، دونوں الفاظ ملتے ہیں روایات میں شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں کہ اے ام سلمہ تم اس میں نہیں آ سکتی ہو، یہاں نہیں آ سکتی ہو چادر کے نیچے، لیکن تم خیر پر ہو، تم خیر پر ہو کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی تم خیر نہیں ہو، خیر تو یہ ہیں لیکن تم خیر پر ہو، یعنی تم ان کی محبت پر قائم ہو۔ اس سے مراد یہ ہوا کہ یہ خیر ہیں، اہل بیت ہی خیر ہیں اور ان سے محبت کرنے والا خیر پر ہے۔ خلاصے گفتگو کیا ہوا کہ قرآن خیر ہے، اہل بیت خیر ہے۔ تو چونکہ اس سے پہلے اتحاد کی جب بات ہو رہی تھی، حبل اللہ کی بات ہو رہی تھی، تو حبل اللہ سے مراد بھی قرآن اور اہل بیت ہیں، تو اب تسلسل قائم ہوا آیت کا کہ متحد بھی رہو، اور متحد رہنے کے لیے تم نہ صرف یہ کہ تمہارے پاس یہ نعمت ہے قرآن اہل بیت جیسی جس کے ساتھ تم مربوط رہ سکتے ہو، تم اس سے وابستہ رہ سکتے ہو، بلکہ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ جو نعمت تمہارے پاس ہے اس کو شیئر کرو دوسرے سے، لوگوں کو اس نعمت کی طرف بلاؤ۔ یہ جو پوری دنیا میں فرقے ہیں، جو پوری دنیا میں مختلف دین ہیں، یہ جو مختلف قسم کے مذاہب ہیں، آپس میں اختلافات ہیں، سب دور ہو سکتے ہیں اگر یہ سب کے سب حبل اللہ کی طرف یعنی خیر کی طرف آ جائیں۔ شرط یہ ہے کہ جو لوگ حبل اللہ سے وابستہ ہیں پھر وہ لوگوں کو حبل اللہ کی طرف یا خیر کی طرف بلائیں، یعنی قرآن اور اہل بیت کی طرف دعوت دیں۔ تو جو لوگ قرآن اور اہل بیت کو نہیں مانتے ان کو قرآن و اہل بیت کی طرف دعوت دینا یہ پہلا فریضہ ہے مومن کا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد اب دوسرا فرض کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیں۔ معروف ہر اس شے کو کہتے ہیں جو عقلاً اور شرعاً اچھی ہو، بھلی ہو، اور جس کو عقل و شریعت قبول کرتی ہو، نہ صرف قبول کرتی ہو بلکہ اس کا حکم دیتی ہو، چاہے وجوب کی شکل میں چاہے استحباب کی شکل میں۔ اور منکر ہر وہ شے ہے کہ جس کو عقل اور شرع برا سمجھتی ہو۔ تو نیکی کی طرف، معروف کی طرف بلائے لوگوں کو، کس کو؟ وہ جو مسلمان آلریڈی ہیں، یعنی جو خیر پر ہیں، جو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہیں، ان کو اب قرآن و اہل بیت کی طرف بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی اس طرف۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب انہیں حکم یہ دینا ہے یا ان کو تاکید یہ کرنی ہے کہ وہ قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کریں۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یدعون الی الخیر دعوت ہے عقیدے کی طرف، اور یأمرون بالمعروف دعوت ہے عمل کی طرف۔ تو عقیدہ جن کا نہیں ہے اسلام کے اوپر، قرآن و اہل بیت پر، ان کو بلائیے اس عقیدے کی طرف۔ جن کا عقیدہ ہے ان سے کہیے کہ بھئی اب ان کی تعلیمات پر عمل کریں، آپ قرآن جو کہہ رہا ہے اس کو مانیے، اہل بیت جو کہہ رہے ہیں اس کو تسلیم کیجیے۔ اب ایک دلچسپ نکتہ بیان کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے یہاں، حالانکہ وقت بہت تنگ ہے ہمارے پاس، لیکن وہ یہ کہ یہ دیکھیں دلچسپ، ایک ٹکڑا یہ کہہ رہا ہے کہ خیر کی طرف بلاؤ، مگر خیر کا جو اپوزٹ ہے شر، اس کا کوئی ذکر یہاں نہیں ہے، جبکہ اس کے بعد معروف کی طرف، معروف کا حکم دو، اس کا جو اپوزٹ ورڈ ہے معروف کیا ہے؟ منکر، اس سے روکو۔ تو اوریجنلی 4 جملے ہونے چاہیے تھے، خیر کی طرف بلاؤ، شر سے روکو، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ 2 جملے ہو گئے۔ تیسرا جملہ یہ ہوتا کہ معروف کا حکم دو، منکر سے روکو، لیکن ایسا نہیں ہوا، 3 جملے ہیں، خیر کی طرف بلاؤ اور شر سے روکنے کے بجائے اب شر سے روکنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ کہا گیا کہ اب تم نیکی کی طرف دعوت دو اور منکر سے لوگوں کو منع کرو۔ کیوں؟ اس میں کیا فلسفہ ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کیسا پیسفل مذہب ہے اور کیسے عدل کا اور اعتدال کا مذہب ہے۔ اسلام صرف یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو جو غلط عقیدے پر ہیں، جو اسلام پر نہیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں یا غیر مؤمن ہیں، ان کو تم پیش کرو اسلام کہ بھئی دیکھو یہ اسلام ہے، یہ ہے اہل بیت، دیکھو یہ ہے قرآن، ان کے سامنے قرآن اور اہل بیت کو پیش کرو، بس یہ تمہارا کام ہے۔ مگر تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم جا کے ان کو روکو کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ایسا مت کرو۔
اگر کوئی بت کے سامنے جھک رہا ہے، بت پرستی کر رہا ہے، تمہارا یہ کام نہیں جا کے بت پرستی کو روکو، بت پرستی نہیں کرو ورنہ ہم تم کو مار ڈالیں گے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ دیکھو تم اس مذہب کو کیوں مانتے ہو، اس کو مت مانو نہیں تو ہم تم کو قتل کر دیں گے، ایسا کوئی سلسلہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور جو لوگ غلط طریقے سے قرآن کو انٹرپریٹ کرتے ہیں بالکل غلط ہیں، وہ جہل میں مبتلا ہیں، انہیں قرآن کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ تم خیر کی دعوت دو، دعوت دینے کا مطلب یہ کہ ان کے سامنے دین اور شریعت کو صحیح طریقے سے پیش کرو، پریزنٹ کرو، اور ان سے کہو کہ بھئی دیکھو یہ اتنی اچھی چیز ہمارے پاس موجود ہے، آؤ تم بھی اس کو لے لو۔ لیکن رہا یہ کہ جو تمہارے پاس ہے ہم آ کے اس کو روک نہیں رہے ہیں، یہی مفہوم پیغمبر اسلام نے سورہ کافرون میں پیش کیا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے، میں آ کر تمہارے بت خانے میں آ کر تم کو نہیں روکوں گا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے بتوں کو توڑا کیوں اس کے بعد، بھئی پیغمبر اسلام نے اس سے پہلے بھی وہاں موجود تھے مگر بت نہیں توڑے تھے۔ پیغمبر نے بت کب توڑے؟ جب پورے جزیرت العرب میں اسلام پھیل گیا، اب کوئی بت ماننے والا ہے ہی نہیں، اب ہے ہی نہیں کوئی، تو اب اس کو رکھ کے کیا کرتے، کس کے لیے رکھتے اس کو؟ تو وہ توڑا اس لیے نہیں کہ وہاں پر مشرک موجود ہیں اور ان کو جلانے کے لیے اور ان کو تپانے کے لیے یا ان کو زہر کرنے کے لیے بتوں کو توڑ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے، یا اپنی طاقت دکھانے کے لیے، بلکہ یہ تھا کہ اب کوئی ہے ہی نہیں اس کا ماننے والا، اب وہ اننیسیسری ایک چیز رکھی ہوئی ہے، اس کو کیا کرنا ہے کہ توڑو ہٹاؤ، یہ تو ہوا۔ تو انسان اگر حقیقت دین کو سمجھے اور حقیقت دعوت، اب یہ جو لفظ ہے دعوت، یدعونا، دعویٰ دعویٰ دعویٰ، یہ الفاظ آپ بہت آج کل سن رہے ہیں اور سنتے ہیں، اور خاص طور پر اس دور میں آپ یہ دیکھیں دعویٰ دعویٰ کر رہے ہیں، کیا دعویٰ کر رہے ہیں، دعویٰ کا مطلب کیا، یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو دین کی طرف بلانے کے لیے اس کے شرائط کا معلوم ہونا پہلے ضروری ہے۔ انسان جو کسی کو دین کی طرف بلائے اس کو خود پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ دین کیا ہے، اسے علم ہونا چاہیے کہ دین کس کو کہتے ہیں، تب اس کو حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے، ورنہ اگر بغیر بلائے تو وہی ہے جیسے ایک واقعہ ہے ہندوستان کا، اور وہ حقیقی واقعہ بھی ہے اور لطیفہ بھی ہے، کہ ایک صاحب نے ایک مسجد میں ایک مولانا صاحب سے سنا کہ جو شخص کسی شخص کو بھی دین کی طرف بلائے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، کسی ایک کافر کو مسلمان بنا لے۔ تو ایک صاحب آئے چاقو لے کے اور چھری لے کے، دیکھا کہ ایک شخص ایک کافر وہاں پر کھڑا ہوا ہے، کمزور سا، بالکل دبلا پتلا، بیمار سا، اس کو لا کے انہوں نے چھری دکھائی، کہا مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا صاحب ہم تو مسلمان نہیں ہوں گے، کہا نہیں ہوگے تو ہم مار ڈالیں گے تم کو۔ کہا مار ڈالیں گے کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوئے۔ کہا اچھا بھائی ہو جاتے ہیں، کہا بس ہو جاؤ جلدی سے، ہو جاؤ، اس لیے کہ مجھ کو جنت چاہیے، تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو جب اس نے یہ کیفیت دیکھی، اس نے کہا ٹھیک ہے ہو جاتے ہیں، مگر کیسے ہوتے ہیں مسلمان؟ کہا کیسے کیا ہوتے ہیں، کلمہ پڑھو۔ کہا تو پڑھوائیے کیسے کلمہ پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا جاؤ تمہاری جان بچ گئی، کلمہ تو ہم کو بھی نہیں پتا کیا ہے۔ تو اگر ایسے لوگ دعویٰ لے کر نکل پڑے اور لوگوں کو، یہی اکثریت، ایک بہت بڑی تعداد اور ایک بہت بڑے پرسنٹیج جو آج کل نکلے ہیں تبلیغ دین کے لیے، اسلام پھیلانے کے لیے، وہ اسی ٹائپ کے لوگوں کی ہے، جنہیں خود دین نہیں معلوم اور بجائے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے انہوں نے لوگوں کو دین سے متنفر کر دیا ہے۔ تو آپ نے اس کیفیت کو دیکھا، اس میں بلاغت جو ہے قرآن کی کہ یدعون الی الخیر ہے، لیکن ینہون عن الشر یہاں پر نہیں ہے، یعنی اس کے مقابلے میں یہ نہیں کہ ینہون عن الکفر، کفر کو روکتے پھر رہے ہیں ہر جگہ، سمجھے، اے تم کیوں ایسے، تم اس دین کو کیوں مان رہے ہو؟ ہاں، لیکن جب اب اسلامی معاشرے میں آتے ہیں وہ، اب یہاں دونوں سائیڈ ہیں۔ دیکھیں آپ کیا کمال کی بات ہے، اب یہاں دونوں سائیڈ ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر واجب عمل ہے تو اس کے لیے لوگوں کو دابی، نماز تم کو پڑھنی ہے، روزہ تم رکھو، حج کرو، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، زکوٰۃ اللہ کی راہ میں جو ہے دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے اخلاق کو درست رکھو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ نے نیکی کی طرف لوگوں کو بلایا، کس کو؟ اسلامی معاشرے کو۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہیں گناہ ہو رہا ہے، تو اب یہاں وہ آپ پر اپلائی نہیں ہوتا، لکم دینکم ولی دین والا، جیسے بہت سے لوگ کبھی کبھی گناہ کر کے اور جب آ کے کوئی ان کو منع کرتا ہے تو کہتے ہیں تم سے کیا مطلب، لکم دینکم ولی دین، کافر ہو جاؤ تو پھر تمہارے اوپر اپلائی ہوگا لکم دینکم ولی دین، لیکن تم مسلمان رہ کے کوئی گناہ کرو گے تو تم کو روکا جائے گا، ایک مومن تم کو آ کے روکے گا اور کہے گا کہ بھیا ایسا مت کرو، یہ چیز غلط ہے، یہ جو تم کر رہے ہو غلط۔ اور خاص طور پر اگر کوئی شخص انڈیویجول گناہ کر رہا ہے، اکیلا،
تو ہے ہی غلط. لیکن اگر اجتماعی گناہ کر رہا ہے, چند لوگ مل کے اس کو کر رہے ہیں, خدا نخواستہ ایک شخص خود شراب پی رہا ہے, تو جائیں اس کو منع کریں کہ تم کیسے مسلمان ہو, کیوں شراب پی رہے ہو؟ بھائی گناہ ہے, حرام ہے, اخلاق سے کریں, اس کی شرطیں, اس کے انداز ہیں, آداب ہیں کہ کس انداز سے آپ تبلیغ کریں اور کس انداز سے آپ امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. اس کے آداب ہیں, اس کے احکام ہیں, اس کی شرطیں ہیں. اس کا علم ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ کب کس موقع پر آپ کو کیا بات کہنی ہے, لیکن کہیں ضرور, رکے نہیں. اب یہ تو ایک آدمی کر رہا تھا, اب خدا نہ خواستہ 10 آدمی 20 آدمی مل کے ایک جگہ انہوں نے پارٹی کی اور انہوں نے وہاں شراب پینا شروع کر دی, اور سب کون ہیں؟ مسلمان ہیں. اس کے بعد آپ کو بھی بلا رہے ہیں کہ آپ بھی آ جائیے, تو آپ چلے جائیں گے؟ آپ کو نہیں جانا چاہیے. نہ صرف آپ کو نہیں جانا چاہیے بلکہ آپ کو اس کو روکنا چاہیے, منع کرنا چاہیے کہ بھئی آپ, یہ تو اور بھی بڑا گناہ ہو گیا, اب تک تم اکیلے کر رہے تھے, اب مل کے کر رہے ہو. اسی طرح ہر گناہ پر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے کہ جہاں بھی شریعت آپ کو کس انداز سے روکتی ہے کہ آپ اس طرح مت بیٹھیں, آپ اس طرح جمع نہ ہوں, آپ یہ کام نہ کریں, آپ کم سے کم مل کے اس کام کو نہ کریں, تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہر مومن کا فرض ہے اور اس کا فریضہ ہے کہ وہ ضرور اس کام کو انجام دے. اب ایک چیز کہ کیا شرطیں ہیں اس کی شرطیں اسی طرح ہیں جیسے آپ نماز پڑھنے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز کے مسائل سے واقف ہوں. ہمیشہ واجب نہیں ہے کہ آپ ضرور کوئی گناہ دیکھ رہے ہو تو ضرور اس کو روکنے کی کوشش کریں فل نہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے روکنے سے فساد بڑھ سکتا ہے تو آپ رک جائیے, لیکن رکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ از اوکے نہیں. اس کے 3 مرحلے ہیں. آپ کسی شے کو فزیکلی روکیں اگر روک سکتے ہیں تو, اگر آپ کی وہ شرطیں ہیں, مثلا آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہے, مثلا باپ ہے اپنے بچے کو روک سکتا ہے, اس کے ہاتھ سے کوئی چیز آپ لے رہے ہیں کہ جو مثلا خدا نہ خواستہ اس کے ہاتھ میں کوئی ڈرگس ہے, تو آپ صرف اس سے زبان سے کہیں بیٹا اس کو یہاں رکھ دو, نہیں, اب آپ اس سے ہاتھ سے لے سکتے ہیں, چھین سکتے ہیں, تو یہ آپ نے فزیکلی گویا کہ آپ نے اس کو روکا. یعنی شرطیں کہاں روکیں, اب ہر جگہ جا کے آپ لڑنا نہ شروع کر دیں, سمجھے, یہ نہیں ہے اس کا طریقہ. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ مسائل کو نہیں سمجھتے وہ بجائے سدھار پیدا کرنے کے اور بگاڑ دیتے ہیں مسائل کو اور خرابی پیدا کر دیتے ہیں. تو پہلا مرحلہ یہ ہے. اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے اور موقع نہیں ہے ایسا, اور اکثر ایسا موقع نہیں ہوتا کہ آپ فزیکلی آگے بڑھیں اور اس کو روکیں, تو اکثر ایسا موقع نہیں ہوتا, تو پھر کیا کریں؟ زبان سے کہیں. اکثر موقع زبان سے کہنے کا ہوتا ہے کہ آپ زبانی طور پر اخلاق سے, پیار سے, بہتر طریقے سے, اس کے بہت سے آداب ہیں اور وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی بڑی مثالیں ہیں شریعت میں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو جیسے امام حسن امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص کو کہ جو وضو غلط کر رہا تھا اس کو سمجھانا چاہتے تھے کہ وضو اس طرح نہیں کرتے, لیکن چونکہ وہ بزرگ تھا, بڑا تھا عمر میں, اور یہ کم عمر تھے, چھوٹے تھے, تو کس طرح کہیں, تو انہوں نے اس سے یہ کہا کہ ذرا دیکھو, وہ چونکہ غلط وضو کر رہا تھا اس کو سمجھانا ہے. تو اب دیکھیں یہ اخلاق ہے. اب یہ نہی عن المنکر ہے یا امر بالمعروف ہے. کیسے کیا جائے؟ تو کہا کہ بھئی ہم دونوں وضو کر رہے ہیں, ذرا اے بزرگ, اے چچا, آپ ذرا ہم کو دیکھیے کہ ہم کیسے وضو کر رہے ہیں. کہ ہاں دیکھو کرو وضو. دیکھا تو دونوں ایک ہی طرح وضو کر رہے تھے. وہ فوراً متوجہ ہو گیا کہ نہیں بیٹو, تم دونوں صحیح وضو کر رہے ہو, ہم ہی غلط کر رہے ہیں, آپ کون ہیں؟ اور جب پتہ چلا کہ یہ فرزندان رسول ہیں تو اس نے قدموں کو چھوا اور کہا کہ یقیناً آپ ہی کے گھرانے سے یہ طریقے جاری ہوئے ہیں تبلیغ کے. تو اخلاق کو انسان نہ جانے دے ہاتھ سے جس وقت وہ تبلیغ کر رہا ہو یا جس وقت وہ دین کی بات کسی کو پہنچا رہا ہو, امر بالمعروف کر رہا ہو یا نہی عن المنکر کر رہا ہو. اب اس کے 2 رخ ہیں. بحیثیت مومن ایک ہے کہ ہم کسی کو نیکی کی طرف دعوت دے رہے ہیں, بھیا یہ کام کیجئے, یہ اچھا کام ہے, بھیا یہ مت کیجئے, یہ برا کام ہے, ہم کر رہے ہیں, یہ ہمارا فرض ہے. اب ایک ایسی صورت آئی کہ نہیں, ایک غلطی ہم سے ہوئی, تو دوسرا مومن, چونکہ ہمارا بھائی ہے, مومن آپس میں بھائی ہیں,
جس طرح ہم کسی کی کو نصیحت کرتے ہیں وہ آ کے ہم کو نصیحت کرے گا کہ بھائی ایسا نہ کیجئے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، بیلنس ہے اسلام میں، اور کوئی بھی بات اور کوئی بھی حکم ون وے اسلام میں نہیں، ہم کئی بار کہہ چکے ہیں۔ دونوں طرف ذمہ داریاں ہیں۔ تو ایک طرف یہ کہ آپ کو جب موقع ملا آپ نے کہا، آپ نے نصیحت کی کسی کو، اس کا طریقہ ہونا چاہیے، اس کا انداز ہونا چاہیے، یہ ہوئی آپ کی بات۔ اب یہ ہوا کہ ہم ہیں، مثلا کسی نے آ کے ہم کو نصیحت کی، تو بجائے اس کے کہ ہم بگڑ جائیں اور لڑنے لگیں، اکثر لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کا طریقہ صحیح نہیں ہو جو بتا رہے ہیں، وہ بھی ریزن ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ ریزن نہ ہو، بس اپنی انا ہے۔ آپ کون ہیں ہم کو کہنے والے؟ آپ کون ہیں ہم کو بتانے والے؟ آپ سے کس نے کہا؟ آپ کون ہیں؟ تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ دو باتیں ہوئی، نصیحت اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو اس نصیحت کو قبول کرنا چاہیے۔ بہت سی آیات اور روایت اس سلسلے میں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ایک روایت ہمارے ذہن میں آ رہی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ آپ کا ایک فرمان ہے جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اب اس میں جو آیت ہم نے پڑھی ہے، بلکہ دونوں جو آیتیں پڑھی ہیں، دونوں اس ایک جملے میں سمیٹ دی ہیں، گویا مولا نے اس کے مفہوم کو سمیٹ دیا ہے۔ احب اخوانی الیہ، میرے لیے سب سے پیارا میرا بھائی وہ ہے۔ اخوانی سے مراد دوست انہوں نے لیا ہے، لیکن دوست نہیں کہا، صدیقی نہیں کہا، اخوانی کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ابھی اس آیت میں کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تم بھائی بن گئے ہو، تو بھائی کہا اپنے دوست کو۔ پھر چونکہ محبت اور اتحاد کی یہاں بات کی گئی ہے اس آیت میں، تو کیا کہا؟ احب اخوانی، سب سے میرا پیارا دوست وہ ہے، سب سے میرا پیارا بھائی وہ ہے۔ کون ہے؟ اب دوسری آیت کو اس میں گویا سمیٹا ہے، من اہدا الی عیوبی، جو مجھے میرے عیوب کا تحفہ دے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس کو ذہن میں ہمیشہ رکھیے گا کہ اس طرح کے جب آپ کے سامنے حدیثیں آئیں تو اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ امام اپنی ذات کے لیے کہہ رہے ہیں، مقام تعلیم میں یہ بات کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ تو معصوم ہے، استغفر اللہ۔ جو شخص ان کے بارے میں عیب کا تصور کرے اس سے بڑا کوئی عیب دار نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں تو عیب کا تصور نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو پاک اور پاکیزہ قرار دیا، وہ معصوم ہیں، لیکن وہ ہماری تعلیم کے لیے بات کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہر مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا بہترین اور سب سے پیارا بھائی اور دوست وہ ہے جو اس کو اس کی کمیوں کا، اس کے عیوب کا، اس کی برائیوں کا تحفہ دے۔ کیا مطلب؟ اس میں جو نقائص پائے جاتے ہیں اس کا تحفہ دے۔ دیکھیں لفظ تحفہ استعمال کر کے دونوں سائیڈ بیان کر دیے، یعنی تم اس کی برائی کو اس کے سامنے اس طرح پیش کرو کہ وہ اس طرح خوش ہو کہ جیسے کوئی تحفہ حاصل کر کے خوش ہوتا ہے۔ آپ دیکھا آپ نے کہ تم اس طرح بیان کرو، نہ کہ لٹھ مار دیا، نہ کہ پتھر مار دیا اٹھا کے، سمجھے، بلکہ عقل مندی سے، سمجھداری سے، اتنے پیار سے، اتنا کہ وہ اس کو اتنا اچھا لگے جتنا کسی کو اس وقت اچھا لگتا ہے جب اس کو کوئی تحفہ ملتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرے یہ کہ خود تم اس سے اس طرح کو ہو جیسے کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے، سمجھے نا؟ تو دونوں سائیڈ ہو گئے۔ تم جب کسی کی برائی بیان کرو اس بہترین طریقے سے بیان کرو جیسے کوئی شخص بڑے پیار سے، محبت سے کسی کے لیے تحفہ لے کے جاتا ہے، اور تحفہ کسی دوست ہی کو دیتا ہے، تحفہ ہمدردی میں دیتا ہے، تحفہ نیک نیتی سے دیتا ہے۔ ان تمام باتوں کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے اس کے پاس جاؤ۔ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ یقیناً فلاح یافتہ ہیں۔ یہاں پر آیت ختم ہوتی ہے، جو بہت بڑی بات کہی ہے قرآن نے کہ یہی لوگ، بس یہی لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے میں اور دعوت الی الخیر ہی میں فلاح اور نجات اور پراسپریٹی
انسان کی اور مومن کی گویا منحصر ہے۔ اور جو لوگ خاموش رہتے ہیں، جو لوگ برائیوں سے روکتے نہیں ہیں، جو لوگ نیکی کا حکم نہیں دیتے ہیں، وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں لیکن فلاح یافتہ نہیں ہو سکتے، وہ کامیاب اور پراسپر نہیں ہو سکتے۔ اور انشاءاللہ کچھ بہت اہم باتیں اس تعلق سے رہ گئی ہیں، ہم اس کو اور ایک آیت رہ گئی ہے، آیت نمبر 105، ہم اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں ڈسکس کریں گے، اور ہم صرف اس آیت پر، اس سورے پر بلکہ تمام کریں گے جو ان تمام باتوں کا اوریجنلی خلاصہ ہے جو ہم نے عرض کیا۔ والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان یقیناً عصر کی قسم گھاٹے میں ہے، لیکن یہ گھاٹا ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ اس سے وہ لوگ مستثنا ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیکوکار مومن ہیں اور جو جو عمل صالح انجام دیتے ہیں اور مومن ہیں۔ لیکن ایمان اور نیکوکاری کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص مومن ہو، بلکہ وتواصوا بالحق، ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو وصیت حق کرے، نصیحت کرے اچھائی کی، اچھائی کی، چونکہ بہت ہی دشوار گزار مرحلہ ہے، بہت سخت راستہ ہے، یہ بہت سخت ہے یہ راستہ، لوگ برا بھی مان سکتے ہیں، آپ کو تکلیفیں بھی ہو سکتی ہیں، آپ کو اذیتیں ہو سکتی ہیں دین کی بات پہنچانے میں، ظاہر اس کے شرائط کے ساتھ، تو یہ صبر کی ضرورت ہے یہاں، تو اسی لیے وتواصوا بالصبر، صبر کی وصیت بھی کرتے ہیں۔ پروردگار ہم لوگوں کو ان میں شامل فرمائے جو اس طرح کے گھاٹے سے محفوظ ہیں، جو صاحبان ایمان و عمل صالح ہیں، جو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، اور جو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اولئک هم المفلحون ہیں۔ اللہ ہم کو مفلحون میں شامل فرمائے۔ صلوات بر محمد و آلہ۔